بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ایجوکیشن فرنٹ کے ساتھ میں ہوں پروفیسر محمد رفیق انجم. ناظرین، آج کی جب ہم ترقی کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، جاپان ہے، چین ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، بے شمار ترقی کی ان ملکوں نے. لیکن کیوں ترقی کی؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ جب ہم when we try to explore the single factor of their progress and their promotion, one factor comes forward and that is their strong education system. خاص طور پر ہائر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے ان ممالک میں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ایک اپنا خوبصورت اور کامیاب جو ہے وہ اسٹرکچر جو وہ قائم کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ممالک ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے ترقی کی. سنگاپور کی مثال لے لیں. سنگاپور 1965 میں آزاد ہوا، اور آج سنگاپور جو ہے وہ، اگر آپ ریسرچ کے حوالے سے دیکھیں کہ دنیا کا سب سے پہلا ملک، خوبصورت ملک کون سا ہے جہاں پہ زندگی بہترین طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ زیرو ریشو ہے جرم کی، اور جہاں پہ جو ہے وہ معیار زندگی سب سے بلند ہے، تو وہ سنگاپور ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی جب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کا مضبوط ایجوکیشن سسٹم ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس ٹاک شو میں ہمارا ساتھ بڑے ہی نامی گرامی شخصیات موجود ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں یہ ہستیاں. میرے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں کہ میں ان کا صحیح طریقے سے جو ہے وہ تعارف بھی کروا سکوں. میرے بڑے ہی پسندیدہ، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں چونکہ وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں، اور میرے اکثر وہ ٹاک شو میں آتے رہتے ہیں. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے ہے، جو کہ اس وقت HEC کے چیئرمین ہیں، پنجاب HEC کے، اور ایک نئی شکل دے رہے ہیں، ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ دے رہے ہیں HEC کو. چونکہ پہلی ذمہ داری ان کے پاس تھی، اور انہوں نے ماشاءاللہ وہ فرام دی اسکریچز لے کے چل رہے ہیں اس سارے ادارے کو. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روف اعظم صاحب ہے، پروفیسر ڈاکٹر روف اعظم صاحب. ان کا تعلق جو ہے وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ہے، یہ ان کے وائس چانسلر ہے. جناب آپ کو بھی خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں، مجھے پتا ہے یو آر ہافلی بزی ان دیز ڈیز، لیکن اسپائٹ آف آل دس آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اس قوم کے لیے وقت نکالا. میں اس سلسلے میں آپ کا مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہماری قوم کو یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو HEC ہے یہ پہلے فیڈرل لیول پہ تھی، اب یہ پنجاب لیول پہ آ گئی ہے. یہ پنجاب لیول پہ 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب لیول پہ آئی ہے، تو آپ ہی کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور آپ نے اس کا اسٹرکچر بھی آپ ہی نے تعمیر کر رہے ہیں یا کیا، اور اس میں جتنی بھی جو اصلاحات ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا جو HEC ہے، پنجاب HEC، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلے تو میں یہ بتائیے، اور دوسرے اس کے جو جتنے بھی جو پروجیکٹس ہیں کیا وہ مکمل ہو گئے ہیں یا ابھی یہ جو ہے وہ پروگرس میں؟ پہلی بات تو یہ عام جو تاثر پایا جاتا ہے کہ پنجاب HEC واز کریٹڈ آفٹر 18 امینڈمنٹ. وہ لیگل ایشو ہے، وہ الگ. کریٹ اس سے کیا گیا تھا جو چیف منسٹر صاحب نے اس کو پیش کیا تھا، اعلان کے 2013 کہ ہم بنائیں گے. پلاننگ سے ہو رہی تھی 2011 سے ہو رہی تھی، لیکن اس کا تعلق ابھی تک لیگل اسٹیٹس نہیں بنا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی خود نے ایک بنایا کہ ہم کس طرح سے پنجاب کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو مدد کر سکتے ہیں. اس میں جو فقدان ہے، جہاں کمیاں ہیں، جہاں کیپیسٹی کم ہے، اس کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے. یہ مقصد صرف اپنے پنجاب کے اداروں کو ٹھیک کرنے کا. بالکل اس میں کالجز پہلے اگنور تھے. اس کمیشن میں کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، لہذا ایک طرح سے ایک ڈفرینٹ کمیشن ہے. بٹ اس کا مقصد صرف پنجاب کے اداروں کو ٹھیک کرنا، کیپیسٹی بلڈ اپ کرنا، ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع پیدا کرنا، PhD کے اسکالرشپ دلوانا، ریسرچ گرانٹس کے پروگرام کرتے ہوئے ریسرچ کلچر پیدا ہو ان کالج میں. اس کا اپنا ایک مقصد ہے. یہ اور بات ہے کہ سندھ میں جو کمیشن بنایا تھا وہ ان کا رسپانس ٹو 18 امینڈمنٹ بنایا. ان کے لحاظ سے تو HEC فیڈرل ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح. وہ تو ڈیوالو ہو چکا ہے. کوئی لیگل مسئلہ ہم اس کا نہیں بحث کرتے. ہمارا جو کمیشن بنا ہے اس سے کوئی کنفلکٹ ہم نہیں پیدا کرتے. HEC از این امپورٹنٹ نیشنل انسٹیٹیوشن. ان کا جو اگر نکالا بھی، اگر بند بھی چینج بھی کرتے ہیں، ان کا فنکشن اس کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے. وہ فنکشن ہے کوالٹی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ایک جگہ ہو. آل ڈگریز جو پاکستان میں دی جائیں گی اس کا ایک اسٹینڈرڈ اور کوالٹی بنانے کے لیے ادارہ ہوگا اسلام آباد. وہ آج کل HEC ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے. لیکن جس طرح سے ہمارے
پبلک سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز کو بڑھ گئے، اس کو مینج کرنا، اس کو روز دیکھتے مسئلے کو حل کرنا، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایسے اداروں کی ضرورت ہے. یعنی آپ اسسٹ کر رہے ہیں فیڈرل ایچ ایس سی کو؟ بیسکلی ان کے فنکشن کو ہم بیسک یہ کریں گے، وہ جو کام ایک زمانے میں ایچ ایس سی بنا تھا تو 35 یونیورسٹیز تھی، اب 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. اچھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی یونیورسٹیاں سر آپ نے بنا دی ہیں، کرنا کیا ہے؟ میں ان کو کوئی فائدہ بھی ہے؟ لیکن جو کل ہی بات ہونے والی ہے جی، جو ویژن 2025 ہے، ہاں جی، اس میں تو انہوں نے کہا کہ 3,000 یہ تو ہے 300 900 یونیورسٹی بنے گی پاکستان میں. اچھا، اس کی وجہ کہ جو آپ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، پاکستان از اے ویری لارج کنٹری ان دی ورلڈ کانٹیکسٹ. ہم لوگ اس وقت دنیا میں 6th لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، 6th، اور بہت جلد ہی چوتھی ہونے والی. لیکن سر یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیز پر بے شمار اپنا ہے، لیکن ساری یونیورسٹی دیکھنے میں ہے کہ وہ اسٹیریو ٹائپ قسم کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایم بی اے کروا رہے ہیں تو سارے ایم بی اے کروا رہے ہیں. اس پہ بہت سخت ضرورت ہے کہ اس پہ بیٹھ کے دیکھا جائے کون سی یونیورسٹی ہونی چاہیے پاکستان میں. ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہونا جی جی، نہ کہ جنرل یونیورسٹی. لیکن جنرل یونیورسٹی کا اپنا رول ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ایجوکیشن دو قصے ہوتے ہیں، ایک تو آپ تھنکر، فلاسفر، ہسٹورین پیدا کرتے ہیں، دوسرا آپ ٹیکنیشینز، انجینئرز، ڈاکٹر نہیں پیدا کرتے. دونوں میں دونوں کی ضرورت ہے. دیکھنے کے پرپورشن کس کا زیادہ ہو. بالکل صحیح. ہمارے اب تک جو ہے نا جو نیگلیجنس کی گئی وہ سوشل سائنسز، آرٹس، ہیومینٹیز نیگلیکٹ کیا، اس کو ہم نے ریکور کرنا ہے. اور جو ہمارا فوکس ہے انڈیو فوکس انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، وہ انڈیو ہے. ان کے وہاں پر بہت سے انجینئر پیدا ہو چکے، ان کے بعد جاب نہیں سر. گڈ سائنٹسٹ نہیں، بالکل صحیح ہے. گڈ ریسرچر نہیں. جی جی، تو ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے اس طرح کی. اور پھر بھی سر اگر ہم دیکھیں جب پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی 1947 میں، جس میں قائد اعظم صاحب تو شریک نہ ہو سکے بے وجہ لالت، لیکن ان کی سپیچ جو ہے وہ پڑھ کے سنائی گئی جو اس وقت کے وزیر تعلیم تھے فضل حق صاحب. تو انہوں نے اس جو تقریر ہے اس میں ایک سمت معین کر دی تھی قائد اعظم صاحب نے کہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹیکنیکل بیسڈ ہونا چاہیے، تاکہ بچے جیسے ہی جو ہے وہ ایک سیکنڈری ایجوکیشن سے بھی فارغ ہو تو کم سے کم جو ہے وہ اس کو اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی روزگار جو ہے وہ تلاش کر سکے. وہ نہیں، ابھی بھی نہیں ہوا. اب بھی یہ جو ابھی جو کچھ سلسلہ شروع انہوں نے کیا ٹیپٹا کے ذریعے، لیکن ابھی وہ ابتدائی اسٹیجز پہ ہے. تو سرٹنلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. چلو دیر آئے. ہمیں تھوڑا دیکھنا چاہیے. سنگاپور ایک چھوٹا سا اسمال آئلینڈ سٹی ہے، سٹی اسٹیٹ. اس کو آپ کمپیئر کریں 20 ملین پاپولیشن کے ساتھ، ان کے مسئلے اور ہوتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا بینگ اے لارج کنٹری کافی جلدی ترقی کرے گی. اس کی وجوہات کچھ اور ہے، اس کی قومیت، ان کی نیشنل ہسٹری کچھ اور ہے. ہمارا کمپیریزن ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ، ہمارے ہوتا ہے ہم کے ساتھ. انڈیا کے ہمارا زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے، تھوڑا ہم سے بہتر، بہت زیادہ بہتر. کمپیئر کریں سنگاپور انڈیا کے ساتھ وہی بات وہی ہوگی. لیکن انڈیا انویسٹ کر رہا ہے بہت زیادہ ایجوکیشن پہ، اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن پہ بھی کر رہا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں آتا. سر ہم کب انویسٹ کریں گے؟ 2.8 پہ ہم کر رہے ہیں، نہ گرانٹ مل رہی ہے، نہ یونیورسٹی کو صحیح طریقے سے وہ اتنے پیسے مل رہے ہیں، نہ کالجز کو مل رہے ہیں. اوپر سے ہم دھڑا دھڑ جو ہے یہ سلسلہ کر رہے ہیں. تو یا تو پھر اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑا سا بڑھائے نا. اس میں کئی مقصد، پیسے بھی کم مل رہے ہیں، ہاں جی، لیکن مال بھی صحیح نہیں ہو رہا. مال بھی صحیح نہیں ہو رہا، اور اس میں تنخواہیں بھی شامل ہیں. جو ملتے ہیں اس میں تنخواہیں بھی شامل ہے. وہ آلریڈی جو آپ کی ریکنگ کاسٹ آ رہی ہے ٹیچنگ کے لیے، ٹریننگ کے لیے، انڈسٹری کے لنکیجز کے لیے، کوئی اس کے لیے پیسے نہیں، صرف تنخواہوں کے لیے پیسے ہیں. تو سر وہ پھر یہ مسئلہ یہ جو اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. کمیشن کا یہی مقصد ہے. کمیشن نے ساری ریسرچ کر کے ایک پروپوزل دی ہے گورنمنٹ کی فنڈنگ کے لیے. اس میں 7 اسپیشل انیشیٹوز ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کالج ایجوکیشن کو امپروو کریں. اس طرح ہمارے پاس 5000 پی ایچ ڈی کی شارٹیج ہے. وہ اس کمیشن کی اسکالرشپ کے تھرو سے ہم اس کو کسی بھی دے گا، فیڈرل ان بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس پنجاب فوکس، تاکہ ہمارے جو گیپ ہے لارجسٹ پروونس ہے پاکستان، گیپ بہت ہے. 5000 پی ایچ ڈی شارٹیج. اگر آپ نے ریشو 1:50 لگانا ہے، 1 student to پی ایچ ڈی 50 اسٹوڈنٹس، 5000. اچھا سر یہ بھی ایلیگیشن آتا ہے کہ پنجاب ایچ ای سی بے اختیار ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ابھی جو بھی کرنا ہے، بس آپ کوئی افیلیشن لینی ہے یا کوئی جو ہے وہ بھی اسلام آباد والی ٹیم بھیجتے ہیں، وہی آ کے سارا کچھ چیک کرتے ہیں. تو کیا واقعی افیلیشن ہمیشہ سے، ہاں ایکریڈیشن ہمیشہ سے پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. اچھا، چارٹر ہمیشہ پروونشل اسمبلی دیتی ہے. ٹھیک. اس میں فیڈرل نہیں عموماً جو ان کا اس لیے تھا کہ there was no commission established. some technical body had to give کہ ان کے پاس کلاس رومز ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لیبز ہیں، لیبارٹریز ہیں.
اگر جا کے دیکھیں گے وہ ہیں کہاں. تو یہ سر آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. اب تو نہیں آپ تب کریں گے نا. دیکھیے وہی اس زمانے کی بات ہے. اچھا اچھا. جب HSC پنجاب کا نہیں بنا تھا. اب آپ ہی کریں گے. کنڈیشن ہمارے پاس آ چکا ہے. سارے فنکشن ہم کو ہمارے پاس ٹیم پوری اس کی بن رہی ہے. اس کا ڈاکومنٹ پورا بنا ہوا ہے. لیکن ابھی ہم پچھلے بیک لاگ کو دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے آلریڈی بہت سارے وائلیشنس کی ہوئی بغیر پرمیشن کے. انہوں نے سب کیمپس کھولے ہیں بغیر پرمیشن کے ڈپارٹمنٹ کھول دیے, فیکلٹی کھول دی. اس کے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح ٹھیک کریں. ہم نہیں چاہتے کوئی ان پہ ضرب لگائے, ہم چاہتے ہیں کوئی کوالٹی ایشورنس. ہمارا مقصد وداؤٹ پرائیویٹ سیکٹر انوالومنٹ اینڈ پارٹیسپیشن ایجوکیشن کے گول اچیو نہیں ہو سکتے. میں کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں. گورنمنٹ الون کی ناٹ ڈو. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ہر جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے اور ہماری پنجاب کی گورنمنٹ کو بڑی اس پہ ایکٹ بنا چکی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ بنا ہوا ہے ٹو پروموٹ پارٹنرشپ. کیونکہ ابھی کل میٹنگ ہو رہی تھی CMD دفتر میں کہ ہم کس طرح پرائیویٹ اسکولس کو پرائیویٹ اداروں کو انوالو کریں تاکہ ہمارے جو پبلک سیکٹر میں جو اسکول ہیں ان کو مل کے کوالٹی. اب مقصد کوالٹی بڑھانے کا ہے. بالکل کوالٹی بڑھ سکتی ہے جب پارٹنرشپ ہو اور لوگ پارٹیسپیٹ کریں. اور کچھ فلانتھرپسٹ بھی آ گئے ہیں. سارا برڈن صرف گورنمنٹ میں نہ رہا. بالکل صحیح. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے روح رواں ہیں, وائس چانسلر ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں نام ہی سے یونیورسٹی آف ایجوکیشن, آپ کا جو مینڈیٹ تھا وہ تو ٹیچر ایجوکیشن ہے. ٹیچر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا تاکہ ان کی میتھڈالوجی اچھی ہو جائے, ان کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹجیز اور ٹیسٹڈ جو ٹیکنیکس آ جائے ٹیچرس کے پاس, تاکہ جب وہ کلاس روم کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو دے مسٹ گو ود اینی کائنڈ آف پرابلم وائل ٹیچنگ دی اسٹوڈینٹس. تو وہ ہو گئے آپ کے ٹیچرس جو واقعی آپ کی اس ٹیچر ایجوکیشن کے ملنے کے بعد کیا وہ واقعی آپ بڑے ٹرینڈ قسم کے اسٹاف جو وہ تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, یونیورسٹی آف ایجوکیشن 2002 میں کریٹ کی گئی تھی اور جب یہ یونیورسٹی بنائی گئی تو کوئی نیا ادارہ اسٹیبلش نہیں کیا گیا تھا, بلکہ بہت پہلے سے جو ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے موجود تھے, کچھ 19ویں صدی سے موجود تھے, کچھ اس کے بعد بنے, یعنی پری پارٹیشن بھی اور پھر پارٹیشن کے بعد بھی کچھ اسٹیبلش ہوئے. تو ان اداروں کو ملا کے ایک چارٹر کے ذریعے سے, ایک آرڈیننس کے ذریعے سے یونیورسٹی میں کنورٹ کیا گیا. مقصد یہی تھا کہ ٹیچر ایجوکیشن جو چل رہی ہے ایک عرصہ دراز سے, اس کو انہینس کیا جائے, اس کو ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ اس کو الائن کیا جائے اور بہتر ٹیچرز پروڈیوس کیے جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی چارج لیا ہے, مگر 2002 کے بعد جو باقی وائس چانسلرز آئے انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پہ کوششیں کی, ایفرٹس کی. ٹیچر کی جو ایبلٹی ٹو ٹیچ ہے اس کو بہتر بنانے کی کوششیں کی. مگر یہاں پہ اب اس یونیورسٹی کے کام کو یا ٹیچر ایجوکیشن کو جو اوور آل ہمارا سسٹم ہے, جس میں ٹیچرز کی امپلائمنٹ کا سسٹم ہے, جس میں ہماری ادروائز جنرلی امپلائمنٹ کا سسٹم ہے, اور پھر ان کی ہائر ایجوکیشن کا نظام ہے, اس سے ہم ایلیمیٹ نہیں کر سکتے, اس سے ہم ان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. سو ابھی تک نیشنل لیول پہ بھی اور ایون پروونشل لیول پہ بھی ہم ٹیچر کو جب امپلائی کرتے ہیں, چاہے اسکول کے لیے یا کالج کے لیے کریں, تو اس کی اسپیسیفک ٹیچر ٹریننگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس امپلائمنٹ سسٹم میں. یعنی ایک آرڈینری گریجویٹ جو فرض کرے MSc کر لیتا ہے بایولوجی میں یا میتھمیٹکس میں یا کیمسٹری میں, وہ بھی اتنا ہی ایلیجیبل ہے امپلائمنٹ کے لیے جتنا وہ شخص جس نے ٹیچنگ آف بایولوجی میں کوئی ڈگری لی ہے. تو جب وہ کمپیٹ کرتے ہیں, اب دوسرے والے کے جنرل ڈگری والے کے پاس آپشن زیادہ ہیں, وہ نہ صرف ٹیچر بن سکتا ہے, وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے, اس کے پاس اور بھی امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں. ہمارے گریجویٹ کے پاس امپلائمنٹ اپرچونٹیز نسبتاً کم ہے. سو ہوا یہ کہ اوور دا ایئرز جب ہمارے گریجویٹس کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز ریڈیوس ہو گئی, آئسولیٹ ہو گئی, تو یونیورسٹی نے بھی کچھ ڈرفٹنگ کی, کچھ انہوں نے ڈی ٹریک ہوئے اور جنرل ایجوکیشن کی طرف مائل ہو گئے. اب میری کوشش ضرور ہے کہ ہم ریورٹ کریں واپس اپنے اوریجنل. سر اصل تو مینڈیٹ وہی ہے ٹیچر ایجوکیشن, ہم اپنے اوریجنل. لیکن میں معذرت کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ایک ٹیچر جو ہے وہ آپ گریجویٹ ہو کے آتا ہے یا M.Ed کر لیتا ہے یا ایم ایجوکیشن کر لیتا ہے یا وہ ایون M.Phil کر لیتا ہے, اس کے باوجود بھی جب وہ بطور ٹیچر کلاس میں آتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے,
تو وہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی کہ جو کہ ایکسپیرینس ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ ساری پریکٹس، یہ ساری ٹریننگ جو ہے وہ اس ڈگری کا حصہ ہو، تاکہ جیسے ہی وہ کلاس کے اندر آئے وہ ایک ٹرین ٹیچر کی حیثیت سے آئے. اسے پتہ ہی نہیں لیسن پلاننگ کس طریقے سے بنانی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کلاس روم مینجمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جو ہے وہ ہوم ورک کو ایز اے ٹول آف ڈسپلن کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، موٹیویشن کس طریقے سے کریٹ کرنی ہے بچے کے اندر. اور سب سے جو مشکل کام ہے ہاؤ ٹو ورک ود دی پیرنٹس فار دی ایجوکیشن آف دی اسٹوڈنٹس. وہ بالکل ایک رابطہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ. جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں نا، یہ حقیقت ہے. جی مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کو امپلائی کرتے وقت اس کی جو پری سروس ٹریننگ ہے اس کے اوپر ہمارا ایمفسس ہے نہیں. سر وہ تو ٹھیک ہے، آپ بھی تو سر ایک ایکٹی ٹیسٹ لیتے ہیں نا. نہیں، میری بات آپ سمجھ نہیں رہے. میں سر ایک بات کرنے یہ ہے ٹیچر کی ٹریننگ ہونی چاہیے. کلاس روم میں انوائرمنٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جی ہاؤ یو گوئنگ ٹو یوز اٹ؟ اگر آپ کا ریسورسز نہیں ہے کہ آپ پیرنٹ ٹیچر کی میٹنگ کروائیں، آپ کا انوائرمنٹ نہیں اسکولز میں، کالجز میں، آپ کے پاس ریکوائرمنٹ اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر ٹریننگ کی سرٹیفکیٹ چاہیے اس کے بعد آپ امپلائی نہیں کرتے. بغیر سرٹیفکیٹ کے بہت سے ممالک میں آپ پڑھا نہیں سکتے یا سب پڑھا سکتے ہیں. جب تک وہ لا نہیں چینج کریں، جب تک کرا جائے کہ جب تک گریجویٹ ٹریننگ لے گا نہیں 2 مہینے کی، 6 مہینے کی، 8 مہینے کی، تو ڈگری نہیں لے گا، اس کو نوکری ٹیچر ملے گا. دو مختلف ڈائمینشنز ہیں نا جی. ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں آپ صرف ڈائگنوسس کر رہے ہیں پرابلم کا. پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے، آئی ایگری ود یو، یہ ریالٹی ہے. مگر اس پرابلم کی وجوہات کیا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ٹرینڈ ٹیچر لے نہیں رہے. آپ میتھمیٹکس کا ایم ایس سی گریجویٹ یا بی ایس سی گریجویٹ آپ لے رہے ہیں، اس کو سیدھا کلاس روم میں بھیج دیتے ہیں. پہلے اس کی پرائر ٹریننگ نہیں ہے ایز ٹیچر، جو کہ ہماری یونیورسٹی کرواتی ہے. مگر جب امپلائمنٹ ہوتی ہے تو لارج پرسنٹیج آف پیپل آر امپلائڈ ہو جسٹ ہیو اے جنرل ڈگری. تو ایک تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جس کی طرف آپ کی بات یہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ایک ٹائم ہو گیا ایک مختصر بریک کا، تو لیتے ہیں ناظرین ایک بریک اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں.